آج ہم ترکی کے بارے میں جانیں گے۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کا عروج و زوال 600 سال سے زائد قائم رہنے والی سلطنت۔ 444 مجاہدوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ 1224 کی بات ہے، آذربائیجان کے علاقہ یاسین جمن کے میدان میں 2 لشکروں میں خون ریز جنگ جاری تھی۔ تلواریں ٹکرا رہی تھیں، لاشیں گر رہے تھے، گرد کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ ایک لشکر دب رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ شکست کھا جائے کہ اتنے میں 444 سواروں کا ایک دستہ اچانک وہاں آ پہنچا۔ ارطغرل اس دستے کا سالار تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ لڑنے والی فوجیں کن کن کی ہیں، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس کا ساتھ دے۔ اتنے میں ایک فوج شکست کھاتی محسوس ہوئی تو ارطغرل نے کمزور فریق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ارطغرل کے 444 شہسواروں نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دوسرے فریق پر حملہ بول دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ فوج بھاگ اٹھی اور میدان کمزور لشکر کے ہاتھ رہا۔ وہ کمزور فوج کونیا ترکی کے سلجوقی سلطان علاء الدین کیقباد اول کی تھی، اور شکست کھانے والا ٹیڈی دل لشکر کافر تاتاریوں کا تھا۔ اگر اس روز سلجوقی سلطان شکست کھا جاتا تو جانے اس خطے کی تاریخ کا رخ کیا ہوتا، لیکن ان 444 گھوڑ سواروں کی دلیرانہ حملے سے تاریخ کا دھارا یوں بدلا کہ ایشیائے کوچک کی سلجوقی سلطنت مزید پون صدی تک قائم رہی۔ جنگ یاسی جمن کے بعد ارطغرل کا باپ سلیمان خان اپنے قبیلے کی 4000 نفری کے ساتھ ان سے آن ملا تھا۔ سلطان علاء الدین اول نے خوش ہو کر سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور ارطغرل کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحد پر ایک ریاست دے دی۔ بعد میں ارطغرل کے بیٹے عثمان خان کو سلطان سوم نے اپنا داماد بنا کر فوج کی سپہ سالاری سونپ دی۔ عثمانی سلطنت کی داغ بیل 1299 میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں سلجوقی سلطان صلاح الدین سوم اور اس کا بیٹا غیاث الدین دونوں شہید ہو گئے۔ تاتاری سلطان غازان خان، جو اسلام قبول کرنے کے بعد اب غازان محمود کہلاتا تھا، جنگ کے بعد واپس چلا گیا۔ چونکہ سلطنت کا کوئی حقیقی وارث نہ تھا، اس لیے فوجی سالاروں اور امراء نے ارطغرل بن سلیمان کے بیٹے عثمان خان کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا۔ یوں کونیا میں عثمانی ترکوں کی عظیم الشان سلطنت کا آغاز ہوا، جو 625 برس تک قائم رہی، حتیٰ کہ 1923-24 میں مصطفیٰ کمال نے ترکوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ عثمانیوں کے دارالحکومت عہد ارطغرل میں دارالحکومت سوگد تھا، جو شمال مغربی ترکی میں واقع ہے۔ اس کے بعد کونیا یعنی شہر، قرہ حصار اور برسا عثمانی ترکوں کے دارالحکومت بنے۔ پھر یورپ میں سلطنت کی توسیع ہوئی تو یورپی ترکی کا شہر ادرنہ دارالحکومت قرار پایا، حتیٰ کہ 1453 میں قسطنطنیہ دارالسلطنت ٹھہرا، جو اب استنبول کہلاتا ہے۔ اسلامی قوتوں میں لا حاصل جنگ 15ویں صدی کے آغاز میں ترک سلطان بایزید اول اور وسط ایشیا کے حکمران امیر تیمور کی سلطنتیں دنیا کی 2 سپر طاقتیں تھیں، لیکن باہمی اختلافات کے نتیجے میں ان میں جنگ انگورا لڑی گئی۔ امیر تیمور کی
6 لاکھ فوج نے بایزید کی 1.5 لاکھ فوج کو شکست دی اور یلدرم تیمور کا قیدی بن گیا۔ یوں مسلمانوں کی وہ عسکری طاقت ایک بے فائدہ جنگ کی نظر ہو گئی جو پورے ایشیا اور یورپ کو فتح کر سکتی تھی۔ مسلمانوں کو ہمیشہ باہمی اختلافات نے نقصان پہنچایا ہے۔ محاذ جنگ سے بیٹے کا باپ کے نام حد۔ 1444 میں چھٹے عثمانی سلطان مراد ثانی نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے بیٹے محمد ثانی کے سپرد کر دی۔ اس وقت محمد ثانی کی عمر 16 سال سے زائد نہ تھی۔ اسی سال یورپ کے عیسائیوں نے متحد ہو کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ اس پر دارالسلطنت ادرنہ میں مجلس شورا منعقد ہوئی جس نے مراد ثانی کو پیغام بھیجا کہ آ کر سلطنت کا دفاع کریں، مگر ایشیائے کوچک میں مقیم مراد ثانی نے انکار کر دیا۔ تب سلطان محمد ثانی محمد فاتح نے اپنے والد کے نام ایک پرحکمت خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا، اگر ہم بادشاہ ہیں تو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا لشکر لے کر آئیں، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو بھی آئیں اور آ کر اپنی سلطنت کا دفاع کریں۔ یہ خط پڑھ کر مراد ثانی فوراً یورپ پہنچا اور محمد ثانی کو حکومت سے الگ کیے بغیر 40,000 کا لشکر جمع کر کے جنگِ وارانہ میں صلیبوں کے ساتھ متحدہ لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ سلطان محمد فاتح کی عظمت۔ ترک سلطان محمد فاتح اس قدر باروب تھا کہ یورپ کے تمام بادشاہ اور حکمران اس سے دبتے تھے۔ اس نے کریمیا، سربیا، بوسنیا، البانیہ، یونان اور وینس کے مقبوضات میں فتح کر لیے۔ بعض اطالوی ریاستوں نے سکے جاری کیے تھے جن پر لکھا تھا، سلطان محمد عثمانی بادشاہ 1481 اور سلطان محمد شہنشاہ ترکان۔ اس کے امیر احمد پاشا نے جنوبی اٹلی میں فوج اتار کر اترانتو کے علاقے پر قبضہ کر لیا، مگر عین اس وقت جب محمد فاتح روم پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، اسے ایک بیماری نے آ لیا۔ یہ اس زہر کا اثر تھا جو لاکوبو نامی وینسی طبیب اسے کھلاتا رہا تھا۔ لاکوبو یہودی نے بظاہر اسلام قبول کر کے اپنا نام یعقوب پاشا رکھا ہوا تھا۔ مئی 1481 میں فاتح اس زہر کی وجہ سے شہادت پا گیا۔ جب خشکی پر جہاز چلے، اموی اور عباسی خلفاء نے کئی بار قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ بحیرہ مررہ اور شاہ زریں نامی خلیج پر واقع قسطنطنیہ کا دفاع بہت مضبوط تھا کیونکہ اسے دو اطراف سے سمندر نے گھیر رکھا تھا اور خشکی کی جانب مضبوط فصیل تھی۔ 24 سالہ سلطان محمد نے ایک نادر ترکیب سوچی۔ اس نے شاہ زریں کے دہانے کی آبی زنجیر کو چھوڑ کر آبنائے فاسفورس کی طرف سے خشکی پر 24 تختے بچھوائے اور ان پر چربی مل کر 67 ہلکے بحری جہاز ان پر سے گھسیٹ کر شاہ زریں میں پہنچا دیے۔ ان جہازوں کے مل کر لنگر اندوز ہونے سے شاہ زریں پر پل سا بن گیا اور اس کے ذریعے سے لشکر قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس جا اترا۔ 20 جمادی الاولیٰ 857 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اسے دارالسلطنت بنا لیا۔ سلطنت عثمانیہ کا عروج۔ عثمانی سلطنت 12ویں عثمانی سلطنت مراد سوم کے عہد 1574 سے 95 میں وسعت اور شان و شوکت کے لحاظ سے اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ یہ ایک طرف وسطی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی اور سلطنت فاس مراکش، سلطنت بورنو نائجیریا، سلطنت مباسا
کینیا اور سلطنت آچے انڈونیشیا اور اس کی باج گزار تھیں۔ یورپ میں اس کی وسعت ماسکووا ورویانا آسٹریلیا کے قرب و جوار تک تھی۔ تب عثمانی سلطنت کا مجموعی رقبہ 1,99,02,191 مربع کلومیٹر تھا۔ دریائے ڈینوب، دریائے نیل اور دجلہ و فرات اس کے اندر بہتے تھے۔ عثمانی بیڑے دنیا کے تمام سمندروں میں رواں تھے۔ عثمانی سلطنت سے خلافت تک 16ویں صدی عیسوی کے شروع میں پرتگالی مسیحی مشرقی افریقہ، عدن، ہرمز، سورت، لنکا اور شرق الہند پر قبضہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ پر قابض ہونے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ لہٰذا 9ویں عثمانی سلطان سلیم اول نے 1516-17 میں مصر و شام اور حجاز کے کمزور حکمرانوں کو شکست دے کر ان ملکوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بغداد کی تباہی کے بعد قاہرہ میں جو عباسی خلافت قائم ہوئی تھی، اس کی جگہ عثمانی خلافت نے لے لی۔ عثمانی سلاطین اب خلفاء بھی کہلانے لگے اور قسطنطنیہ خلافت کا مرکز بن گیا۔ اتاترک کے اچھے اور غلط اقدامات۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے یورپی سامراجیوں کو شکست دے کر ترکی کی آزادی کا تحفظ کیا۔ اس لیے قوم نے اسے اتاترک، ترکوں کا باپ کا خطاب دیا۔ اتاترک نے ملت اسلامیہ کی وحدت کی علامت خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ترکی زبان کا رسم الخط عربی سے بدل کر لاطینی کر دیا، جس کے نتیجے میں ترک قوم فارسی و عربی کے قیمتی علمی ورثے سے بے بہرہ ہو گئی۔ اس نے عربی زبان میں اذان دینے پر پابندی لگا دی، چنانچہ 1951 تک وہاں ترکی زبان میں اذانیں دی جاتی رہیں۔ پھر ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو اس کی پابندی اٹھاتے ہی ملک بھر میں عربی میں اذانیں دی جانے لگیں۔ ہم اردو بولتے، لکھتے اور پڑھتے ہیں، مگر آپ کو شاید علم نہیں کہ شمالی ترکی میں بحیرہ اسود کے ساحل پر اردو نام کا شہر واقع ہے، جو اسی نام کے صوبے کا صدر مقام ہے۔ دراصل ترکی لفظ اردو کے معنی ہیں لشکر یا چھاؤنی۔ ہندوستان میں ترکی زبان بولنے والے مغلوں کی فوج میں جو ملی جلی زبان پروان چڑھی، اس کا نام بھی اردو پڑ گیا۔ ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ کی ایک مشہور سڑک ہے۔ یہ بانی پاکستان محمد علی جناح اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور لاڑکانہ میں بعض سڑکوں کا نام اتاترک روڈ رکھا گیا ہے۔ 26 اکتوبر 2009 کو ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردگان کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ وہ دنیا کے چوتھے حکمران ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ترکی کی حکومت اور عوام کے دل میں پاکستان کے لیے خاص محبت ہے۔ یہ بات ترک وزیر اعظم رجب طیب اردگان نے کہی۔